اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور ہم جو آج یہ ایک اپنا 9th کلاس جو ہے اسلامیات کی جو بک چینج ہوئی ہے، اس حوالہ سے ہم جو اس بک کو پڑھنے کے لیے ان کے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا جز بے ہے اور یہ ہے تعارف قرآن مجید۔ تو یہ قرآن مجید کی جو تدوین ہے اور اس کی حفاظت ہے، اس حوالہ سے اس جو چیپٹر ہے اس میں جو ہے وہ معلومات ہوگی۔ تو اس کا ان کے سبق کو پڑھنے کے بعد جو چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی، اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے، نمبر 1 قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں جان سکیں، نمبر 2 ہے قرآن مجید کی عالمگیریت کو سمجھ سکیں، نمبر 3 ہے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے مراحل کے بارے میں جان سکیں، نمبر 4 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کی تدوین کے طریقہ کار کا جائزہ لے سکیں، اور نمبر 5 ہے قرآن مجید کو ہدایت کا سر چشمہ مانتے ہوئے اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں۔ تو اس کا جو ہے سب سے پہلے تعارف قرآن مجید ہے۔ تو ہم قرآن کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لفظ قرآن جو ہے یہ قرات ان سے ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اسی لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کے معنی ہوئے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ تو یہ کتاب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام یہ جو کتاب ہے انسانوں کو ہدایت کے لیے جو ہے یہ کتاب پوری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ان کی ہدایت کا یہ سرچشمہ ہے۔ تو جو بندہ اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ یہ کتاب جو ہے یہ 23 سال کے عرصہ میں آہستہ آہستہ نازل ہوئی، ان کے اس دور کی ضرورت کے مطابق جو ہے یہ قرآن جو ہے یہ نازل ہوتا رہا ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ اپنے جتنا بھی اس میں جو بھی معلومات اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم تک جو واقعات جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں۔ تو کیونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ تو اس کے بعد ہے جی ہمارا جو ہے اس کا دوسرا جو ہے وہ ہے کہ قرآن محفوظ ترین کتاب۔ تو قرآن مجید کی حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود اس کا ایک حرف جو ہے وہ محفوظ ہے۔ تو اب پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا تھا، بلکہ ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اس نبی کے ذمے یا اس قوم کے ذمہ ہوتا تھا کہ جنہوں نے یہ کتاب پڑھنی ہے انہوں نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن جو یہ قرآن ہے اس کو یہ اعجاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ قرآن نازل فرمایا ہے تو اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے خود یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اب یہ قرآن جو ہے یہ جتنے بھی قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان کی ہدایت کا ان کے ذریعہ ہوگا، اور یہ قیامت تک جب تک آج 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی یہ قرآن جو ہے یہ بالکل محفوظ ہے۔ اسی طرح اب قیامت تک جتنا بھی وقت آگے پڑا ہے، جتنی بھی صدیاں آگے پڑی ہیں، ان تک یہ قرآن مجید جو ہے یہ بالکل محفوظ ہے۔ کیوں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ تو جس چیز کی حفاظت کا ذمہ خدا خود لے وہ کبھی بھی اس میں کوئی بھی جو ہے تحریف نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے پڑھا تھا حفاظت قرآن، اور اس کے بعد جو ہماری آتی ہے وہ ہے قرآن مجید کی عالمگیریت۔ جس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو رسالت ہے وہ عالمگیر ہے، پوری تمام جہانوں کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ ان کے قرآن مجید میں کہیں پر اگر فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو بعض جگہوں پر فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ تو جو اگر ہم اس کو دیکھیں یا ایھا الناس کے مخاطب کو تو اس میں تمام لوگ آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے جو ہے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اسی طرح یہ قرآن مجید کی جو عالمگیریت ہے یہ تمام جو جتنے بھی لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، جیسے اللہ کے نبی ان سب کی طرف مبعوث کیے گئے، یہ کتاب جو یہ قرآن مجید ہے
اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمام انسانوں کی ہدایت کا جو ہے یہ ذریعہ بنایا ہے۔ تو اسی حوالہ سے جو قرآن کی عالمگیریت ثابت ہوتی ہے کہ یہ تمام جہانوں کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی ہدایت کا جو ہے نا یہ ذریعہ ہے۔ اگر یہ تمام لوگ اس میں غور و فکر کر کے اس سے ہدایت لینا چاہیں گے تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد ہے جی عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن۔ تو قرآن مجید حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ میں بہت سارے صحابہ کرام کو قرآن جو تھا وہ زبانی یاد تھا۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے اسی یعنی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ہی قرآن مجید کو جو ہے یہ مختلف طریقوں سے لکھا جاتا رہا تھا کہ جس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی، اس وحی کو وہ جو صحابہ کرام جو مختلف صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی وہ اس وحی کو اپنے پاس جو ہے وہ لکھ لیتے تھے۔ اور یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو قرآن تھا یہ پتھروں کی مختلف سلوں پر لکھا جاتا تھا، اونٹ کے شانے کی ہڈی پر لکھا جاتا تھا، چمڑے جو ہے چمڑے کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں کاغذ تو نہیں تھا، تو لیکن یہ اس کا جو ہے نا یہی ذریعہ تھا کہ قرآن کو ان چیزوں پر لکھ کر محفوظ کیا جاتا۔ تو وہ ان میں حضرت زید بن ثابت جو ہیں وہ کاتب وحی تھے۔ جیسے ہی کوئی آیہ مبارکہ نازل ہوتی حضور نبی کریم علیہ السلام اس کو جتنے بھی کاتب وحی تھے ان کو لکھنے کے لیے کہتے اور وہ لکھ لیتے تھے۔ تو اسی طرح جو ہے یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ہی قرآن کو جو ہے لکھنے کی صورت میں جمع کر لیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد آتا ہے جی عہد صحابہ کرام میں جمع و تدوین قرآن۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام کا دور آتا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے خلیفہ جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں جو ہے قرآن کو جب جنگ یمامہ میں بہت سارے حفاظ جو ہے نا صحابہ کرام حفاظ جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہوا تھا وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو اب جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اگر اسی طرح صحابہ کرام شہید ہوتے رہے تو ہمیں قرآن کو جو ہے کہیں کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو آپ نے پھر اس چیز کا اہتمام فرمایا۔ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور مختلف صحابہ کرام کے مشورے سے قرآن کو جو ہے کہ کتاب کی صورت میں جو ہے جمع کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ کوشش کی۔ تو اس میں آپ نے جو ہے اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو ہے نا ذمہ داری سونپی۔ تو انہوں کو ان کے ساتھ جو ہے کچھ صحابہ کرام کی جو کمیٹی ہے اس کو شامل کر لیا گیا۔ تو انہوں نے بڑی محنت اور سے کام کرتے ہوئے قرآن کو جو ہے ایک کتابی جو ہے نا کتاب کی صورت میں جو ہے لکھ لیا۔ تو اس میں یعنی کہ جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے جب اس کو ایک کتاب کی صورت میں لکھ لیا تو وہ جو نسخہ تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مسلمانوں کے خلیفہ اول تھے ان کے پاس محفوظ رہا۔ تو جتنی دیر تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے پھر ان کے بعد جو ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ تو وہ نسخہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو چلا گیا۔ تو اس کے بعد پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ شہادت ہوئی تو ان کے بعد پھر حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جو ہے وہ نسخہ جو ہے چلا گیا۔ تو اب ان کے بعد پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ خلافت شروع ہوا تو وہ نسخہ ان کے پاس چلا گیا۔ تو انہوں نے پھر اس نسخے کو جو ہے اس کی وہ حاصل کر کے اس کی نقلیں تیار کی، اس جیسے اور نسخے تیار کیے اور مسلمانوں کی جہاں جہاں پر حکومت تھی ان تمام ان علاقوں کے جو گورنر جنرل تھے ان کی طرف جو ہے وہ نسخے بھجوا دیے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے کس طرح جو ہے یہ ایک عالمگیر کتاب ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور یہ عہد نبوی میں ہی اس کی جو ہے وہ نشر و اشاعت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے اس کی جو ہے نشر و اشاعت میں کس طرح اپنا جو ہے وہ کردار ادا کیا۔ تو اسی طرح جیسے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے قرآن جو ہے جس طرح محفوظ تھا صحابہ کرام کے دور میں اور اسی طرح آج ہم جو قرآن کا نسخہ ہمارے پاس موجود ہے وہی ہے، اس میں ایک بھی ورڈ کی جو ہے اپنا چینج نہیں ہوا۔
تو اسی طرح قرآن جس طرح صحابہ کرام کے دور میں محفوظ جس طرح وہ پڑھتے تھے اور جس طرح محفوظ ان کے زمانے میں تھا ابھی تک، اسی طرح جو ہے یہ کتاب قرآن کی صورت میں محفوظ شکل میں ہم تک جو ہے یہ پہنچی ہے، اور ہم اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہم پر ہوتی ہے اس کو وہ ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پڑھنے، ایک لفظ کو پڑھنے کے، ایک ورڈ کو پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں۔ تو یہ قرآن جو ہے اسی طرح بہت ہی بابرکت کتاب ہے، اور یہ تمام انسانوں کی، نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ تمام انسانوں کی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو وہ انہی لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں، جو اس کی تعلیمات جو ہم تک پہنچی ہیں ہم ان پر عمل کر کے تو ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر چیز کا علم رکھا ہوا ہے، تو اسی لیے ہمیں اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کامیاب زندگی گزارنی چاہیے۔